بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دوبارہ انشاءاللہ جو واقعہ ہم نے چھوڑا تھا اس کو کیری ہوں انشاءاللہ. بھی آپ سب بچے متوجہ میری طرف دیکھیں. آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا. دیکھا اگر آپ لوگ کبھی شرارتی کریں تو مما یا بابا آپ کو ڈنڈے سے دیکھا پٹائی کبھی ہوئی ہے نا مان لیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یا آپ کہہ لیں ڈنڈا وہ جنتی تھا. تفسیر ساوی کے اندر ہے کہ آدم علیہ السلام اونٹ کو، اس عصا مبارک کو اور حجر اسود کو، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو جنت سے لے کے آئے تھے. سبحان اللہ. اس عصا کی یہ کرامت تھی کہ دن میں اس کو جب وہ رکھتے تھے تو وہ ان پر سایہ کرتا تھا اور ان کو دھوپ سے بچاتا تھا. اس میں خاصیت تھی عصا میں موسیٰ علیہ السلام جو قرآن کے مطابق کہ جب وہ زمین پر مارتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں سے چشمہ جاری و ساری فرما دیا کرتا تھا. اس عصا کی، اس ڈنڈی کی قرآن کے مطابق یہ برکت تھی. اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ رات میں جب اس کو رکھتے تھے زمین پر تو اس کی 2 شاخیں نکلی تھی، ان میں سے نور اور روشنی نکلنا شروع ہو جاتی تھی. سمجھے میرے بچے؟ اس عصا کو اللہ نے وہ برکت عطا فرمائی تھی کہ کنویں کے اندر، ساحر بھائی، اس کنویں کو جب آپ کو پانی نوش فرمانا ہوتا آپ اس کو کنویں کے پاس عصا کو لے کے جاتے، وہ رسی بن جاتا اور پانی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما دیا کرتا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں یہ واقعہ پڑھ کر کہ جب موسیٰ کلیم اللہ اکیلے ہوتے تھے، وہ اپنے خدا سے باتیں کرتے تھے، رنجیدہ ہوتے تھے، اس عصا سے باتیں کرتے تھے. اللہ نے عصا کو قوت گویائی دی تھی اور وہ موسیٰ کلیم اللہ سے خطاب کرتا تھا، وہ ان کی دلجوئی کرتا تھا، وہ ان سے باتیں کرتا تھا. اس عصا میں اللہ نے یہ برکت عطا فرمائی تھی کہ جب قوم فرعون پیچھے ہے، آگے سمندر ہے اور موسیٰ کلیم اللہ کی قوم امت ان کے ساتھ ہے. بچے ہمیں طرف دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں ابراہیم بھائی؟ آگے سمندر، پیچھے قوم فرعون، ان سب کے ہاتھ میں تلوار. اور اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو کہا کہ تم اپنا عصا اس دریا پر مارو. اور یہاں سے ایک سبق ملتا ہے بڑوں کے لیے کہ جہاں سارے راستے بند ہو جائیں تو میرا خالق وہ ہے کہ وہ راستے بنا دیتا ہے. ہمیں ہمیشہ راستے بنانے والے پر یقین رکھنا چاہیے، جو آپ کا پیغام تھا. اور موسیٰ کلیم اللہ، اب دیکھیں، امیجن کریں، تصور کریں کہ ہم سب دریا تک پہنچ رہے ہیں. دریا تیزی کے ساتھ موجیں ہیں، چاروں طرف سے پانی ہے، پیچھے فرعون آ رہا ہے، تلواریں ہیں، ایک بدحواسی کا ہے. وہ موسیٰ کلیم اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور موسیٰ کو اطمینان ہے اپنے رب پر. سبحان اللہ. میرا رب مجھے بچانے والا ہے. اور دریا کے پاس جا کر جیسے ہی موسیٰ کلیم اللہ دریا میں عصا مارتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 12 راستے بنا دیتا ہے اور پوری قوم موسیٰ اور ایمان والے آرام کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اور ادھر فرعون کی پوری قوم آ رہی ہے اور فرعون بھی موجود ہے. وہ آ رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی 20 دریا میں پہنچتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملا دیتا ہے اور وہ پوری قوم فرعون غرق ہو جاتی ہے. تو آج بچوں ہم نے جو واقعہ سنا قرآن کا وہ ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا عصا مبارک. اور ایک چھوٹا سا واقعہ، بڑا شور ہوا فرعون کے دربار میں کہ بھئی یہ جادو کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جادوگر ہیں. اچھا، فرعون نے کہا کہ ہم بھی اپنے تمام جادوگروں کو بلا لیتے ہیں. تمام جادوگر جمع ہو گئے، تماشا لگا ہوا ہے، پوری قوم دیکھ رہی ہے اور نعوذ باللہ موسیٰ کلیم اللہ کا مذاق اڑانے کا دن، نعوذ باللہ سب ہیں آج. اور فرعون بڑے اکڑ کے بیٹھا ہے کہ آج میرے والے مجھے بچا لیں گے اور موسیٰ کو یقین ہے میرا والا مجھے بچائے گا. اور جب وہاں جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پہلی باری کون؟ فرعون کہتا ہے کون؟ موسیٰ کہتے ہیں ان سے کہہ دیں. وہ جادوگر اپنے اپنے ہاتھ میں رسیاں پھینکتے ہیں، وہ سانپ بن جاتی ہیں. اور میں نے تفسیر ساوی کے اندر پڑھا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم دیتا ہے کہ موسیٰ تم اپنا عصا پھینکو، ساحر بھائی روایت کے اندر ہے کہ جب وہ اپنا منہ کھولتا ہے عزا، وہ 1 میل یعنی اس کا منہ کا اتنا بڑا دہانہ بن جاتا ہے کہ خوف طاری ہو جاتا ہے. اور وہ جو موسیٰ کو ہرانے آئے تھے وہ سجدہ کر دیتے ہیں اور فرعون سے کہتے ہیں ہم گردن کٹا سکتے ہیں، ہم موسیٰ کے رب کو نہیں چھوڑیں گے. سبحان اللہ. اللہ نے اس واقعے میں یہ معجزہ رکھا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کامل یقین رکھنا ہے
مجھے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اور بچوں ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے واقعات کو یاد رکھنا ہے. بہت سارے سبق جو آج تھے موسیٰ اللہ ہم سب دعا کرتے ہیں, بھائی تم لوگ بھی دعا کرو نا. ارے ایسے نہیں دعا بلا آمین کہنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آمین بولیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ غم سے تکلیف سے محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عصائے موسیٰ کے صدقے وسیلے سے اللہ ہمیں ناگانی آفت پریشانی اور مصیبت سے محفوظ رکھے. اچھا ایک بات اور آپ نے مجھ سے پرومس کی